اس نئے زمانے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں خاندانی نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات استوار نہیں ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں، بھائیوں کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں، بیٹی اور ماں کا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، رشتہ داروں کے اندر قطع تعلقی ہے۔ تو سوال یہ ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس کے اسباب تو بے شمار ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک بات ہے جس کو یہ امت سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انڈیا اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عرب ممالک کا بھی ہے، یہ شام کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، یمن کا بھی ہے، سعودی عرب کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے، لیبیا کا بھی ہے، مراکش کا بھی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کا خاندانی نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی سبب ایک ہی ہے اور وہ ہے مغرب کی اندھی پیروی۔ مغرب کی اندھی پیروی، یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مغرب کو گہرائی کے ساتھ سمجھے۔ تو جو لوگ مغرب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اب یہ مغرب کے پیچھے دوڑنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ ہیں ہمارے شاعر، یہ ہیں ہمارے ادیب، یہ ہیں ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، یہ ہیں ہماری یونیورسٹیز، یہ ہیں ہمارے انٹلیکچوئلز، یہ ہیں ہمارے ماہرین معاشیات، یہ ہیں ہمارے ماہرین تعلیم، یہ ہیں ہمارے سوشیولوجسٹ، اکانومسٹ۔ یہ ساری پوری جو ایک نسل ہے اور اس نسل کی جو امام ہیں، جو اس کے لیڈر ہیں، یہ سب کے سب مغرب کے پیچھے انہیں اندھا دھند دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے بنیادی سبب۔ تو جو ناول لکھے جا رہے ہیں انہی کے طرز پر، جو شاعری ہو رہی ہے انہی کی طرز پر، جو دانش بگاری جا رہی ہے انہی کے طرز پر، جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اسی کے طرز پر، جو نظام تعلیم اور جو نصاب تعلیم مرتب کیا جا رہا ہے انہی کے طرز پر۔ تو ظاہر ہے پورا میڈیا انہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایک سیلاب ہے جس کی لپیٹ میں ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ یہ ہے بنیادی سبب، اور اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ تم یہود و نصارے کے راستے پر نال بن نال چلو گے، قدم بقدم چلو گے، بالکل ان کے فٹ اسٹیپ پر چلو گے۔ اور یہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اب مغرب کو سمجھنا، مغرب کیا ہے پہلے سمجھ لیجیے، مغرب کیا تھا اور کیا ہے۔ مغرب کیا تھا اور کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے۔ تو آج سے 400 سال پہلے کا جو مغرب تھا اس میں عورت پردہ کرتی تھی، عورت باحیا تھی، عورت اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی، ان کا خاندانی نظام مضبوط تھا آج سے 400 سال پہلے۔ اس کے بعد جب فرینچ ریولوشن آیا اور اس کے بعد دانشور پیدا ہوئے، یہ روسو اور بہت سارے دوسرے لوگ جب پیدا ہوئے، ناول نگار پیدا ہوئے، تو انہوں نے عورت کی آزادی کا ایک نعرہ لگایا کہ عورت آزاد ہے، عورت آزاد ہے۔ تو اب وہ چاہتے یہ تھے، وہاں کا مرد بڑا مکار تھا، تو پہلے عورت صرف گھر کا کام کرتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے شانہ بشانہ چلو۔ ہمارا شاعر بھی ان سے مرعوب ہو گئے، اور اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، اس نے یہ نعرہ لگایا۔ اور اس نے یہ بھی کہا، مجاز لکھنوی ایک بڑا ترقی پسند کمیونسٹ شاعر تھا، جوانی میں مر گیا شراب پی کر 30 سال کی عمر میں۔ اس نے کہا، تیرے
ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب سجتا ہے، تو اس آنچل کا ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تو یہ حقوق نسواں، عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورت کام کرنے لگی۔ اچھا، اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ خاندانی نظام ٹوٹنے لگا، طلاق کی شرح بڑھنے لگی۔ پھر دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو گئی، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم۔ اس کے بعد ہوا یہ 1 کروڑ لوگ مارے گئے، 1 کروڑ عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی کروڑ بچے یتیم ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی ہوا، 1 کروڑ سے زیادہ 1 کروڑ سے زیادہ افراد مارے گئے کئی ملکوں میں، جاپان میں بھی اور یورپ میں بھی اور جرمنی میں بھی اور فرانس میں بھی اور برطانیہ کے بھی اور روس کے بھی اور پولینڈ کے بھی۔ تو یہ لڑائی اٹلی میں بھی ہوئی اور جاپان میں بھی ہوئی اور مختلف ممالک اس میں ملوث ہو گئے۔ اب کیا ہوا، جب عورتیں بڑھ گئیں، مرد مر گئے جنگ کے بعد، تو عورت جسم فروشی کے لیے میدان میں نکل آئی، براثلز کھل گئے، قہوہ خانے کھل گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد عورت کا لباس کم ہونے لگا، تو جو عورت اچھا لباس پہن کر آتی تھی، جسم کی نمائش کرتی تھی، اس کو فوراً ملازمت مل جاتی تھی۔ جو عورتیں خوبصورت ہوتی تھیں ان سے کہا جاتا تھا کہ تم سیلس ویمن کا کام کرو۔ تم ہمارا سرمایہ دار بڑا ہوشیار تھا، سرمایہ دار نے کہا تم بڑی خوبصورت ہو، تم کو ہم اتنے پیسے دیں گے، تم ہمارا پروڈکٹ بیچو، تم ہمارا صابن بیچو، تم ہماری گاڑی بیچو، تم ہمارا شیمپو بیچو۔ اب یہ پاکستان کی ایک مشہور ماڈل ہے، اب وہ جو ہے اکوا فینا ایک پانی کی بوتل ہے، وہ پانی کی بوتل بیچ رہی ہے اور اپنی جسم کی نمائش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے میں یہ پانی استعمال کرتی ہوں۔ بھائی، پانی بیچنے کے لیے عورت کی کیا ضرورت ہے، عورت کے جسم کی نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ وہ عورت کو اپنے سرمایہ میں افزائش کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھیے، گاڑی بیچنی ہو، موٹر بیچنی ہو، سائیکل بیچنی ہو، موٹر سائیکل بیچنی ہو۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو اشتہارات آتے ہیں، بڑی مکاری سے یہ اشتہارات لکھے جاتے ہیں۔ اب آئس کریم کا اشتہار ہے، آئس کریم کا، تو وہ کہتی ہے نہیں نہ بابا میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی، میں بڑھیا ہے 65 سال کی بڑھیا ہے، وہ کہتی ہے میرا فگر خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، 65 سال کی بڑھیا، اس کو اپنی جسم کی نمائش کی فکر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا فگر خراب ہو جائے گا، میرا فگر خراب ہو جائے گا، فگر صحیح ہونا چاہیے میرا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بڑے لطیف اشارے ہیں چشم ساقی کے۔ سرمایہ دارانہ نظام وہ قائم ہے کس کے اوپر؟ مارکیٹنگ کے اوپر قائم ہے۔ یعنی پانی کی بوتل اگر 2 روپے ہے، پانی کی قیمت اگر 2 روپے ہے، اس میں مارکیٹنگ کی قیمت 8 روپے ہے، اور آپ کو 20 روپے میں وہ چیز ملتی ہے، 25 روپے میں چیز ملتی ہے۔ یہ پیپسی کی قیمت 1 روپیہ ہے، مارکیٹنگ پر 8 روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک کاروبار ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کاروبار کریں۔ تو مغرب کی ذہنیت کو سمجھنا یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب مغرب میں ایک اور تبدیلی ہے، انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے۔ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے بغیر سارے کام ہو سکتے ہیں، تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے ان کی اور شادی نہیں کرتے۔ اچھا، اور جو شادی کرتے ہیں ان کی شادی بھی چند سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی زنا ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی زنا ہوتا ہے۔ یہ ہے مغرب کی پہچان کیا ہے؟ عورت کی برائے نام آزادی، عورت کی نام نہاد آزادی، اور عورت
کو کہتے ہیں کہ تم آزاد بن جاؤ، تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، تم کماؤ، تمہارا پیسہ ہے، تم خرچ کرو، تمہاری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی ہے۔ اب ادھر دیکھیے، یہ بھی ایک خطرناک نعرہ ہے۔ وہ کہتی ہے، پلے کارڈ لے کے آتی ہے اور کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جس کو چاہے جسم دوں۔ یہ اسلام آباد کی عورت کہہ رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک عیسائی عورت یہ حقوق نسواں کا نعرہ لگا کر ایک سینے پر ایک بورڈ سجائے ہوئے آتی ہے میدان میں اور کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ آج کی خبر ہے، ایک بریگیڈیئر اسد عمر صاحب تھے، سی ڈی اے کے ممبر تھے، بورڈ کے ممبر تھے، انہوں نے خودکشی کر لی اور وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ کیا آپ کے جسم پر آپ کی مرضی چلے گی؟ کیا آپ خودکشی کر سکتے ہیں اسلام کے اندر؟ کیا آپ زنا کر سکتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، میں اس کو بیچوں، میں شادی کروں یا بغیر شادی کے میں اس کو استعمال کروں، کسی کو مفت ویسے تحفے میں دے دوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کو دے دوں، میرا جسم میری مرضی۔ اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا تو جسم فروشی اور کعبہ گری کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اسلام اور مغرب کی جو لڑائی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم آنکھیں بند کر کے مغرب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندانی نظام کیوں درہم برہم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نکاح کو نہیں سمجھتے، نکاح کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے۔ اب یہ چیز بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں، اچھا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، ذرا ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے۔ پرانے زمانے میں ہجرت بہت کم ہوتی تھی۔ اچھا ہجرت ہوتی بھی تھی نا، پورا قبیلہ اور پورا گاؤں 2000 آدمی مل کر ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے، ایک پورا گاؤں ایک ہی برادری پر مشتمل ہوتا تھا۔ اچھا برادری کی ساری عورتیں ایک دوسرے کو جانتی تھی، برادری کے سارے مرد ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اب بڑے شہر بن گئے۔ پرانے زمانے میں جو مدینے کی آبادی بھی 50,000 سے 1,00,000 کے درمیان تھی، مکے کی آبادی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 50,000 سے 1,00,000 کے درمیان تھی۔ ہر آدمی دوسرے کو جانتا تھا، ہر عورت دوسرے کو جانتی تھی، ملتی تھیں عورتیں ملتی تھیں، اور وہ یہ ہر بچی کو وہ جانتی تھی، ہر لڑکے کو وہ جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ مناسب ہوگی، اس کا مزاج ایسا ہے، یہ بہترین رشتہ ہے، یہ جوڑ مناسب نہیں ہے۔ وہ خود پہچان لیتے تھے، شادیاں بڑی کامیاب ہوتی تھیں، برادری کا دباؤ بھی ہوتا تھا، اسلامی اقدار بھی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ شہری زندگی میں نئے مسائل پیدا کر دیا۔ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، لاہور کی تقریباً 2 کروڑ ہے، فیصل آباد کی 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں، پشاور اور ملتان، کراچی، لاہور اور فیصل آباد، یہ بڑے شہر ہیں، اور گجرانوالہ۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، اب اسلام آباد تو چھوٹا شہر ہے بنسبت، پہلے 2 لاکھ کی آبادی تھی، اب یہاں 20 لاکھ کی آبادی ہے۔ یہاں کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا، پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا، عورتیں عورتوں کو نہیں جانتی، مرد مرد کو نہیں جانتے۔ اچھا اب رشتے کہاں ہوتے ہیں؟ یا تو اخباروں کے ذریعے ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، یا لوگ کلبس میں ملتے ہیں، یا اپنے گروپس ہیں وہاں کہیں ہوٹل میں مل گئے، پارٹی میں مل گئے، اور وہاں پھر لیکن تفصیلی تعارف نہیں ہوتا۔ تو معاشرہ سنیے، معاشرہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں رہا ہے۔ پڑوسی محلے، آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی کے سارے افراد کو نہیں جانتے، آپ نام بنام نہیں جانتے، آپ کی بیوی محلے کی ساری عورتوں کو نہیں جانتی۔ یہی تو آفت ہے، آپ مغرب زدہ ہو گئے ہیں نا۔ اگر آپ سنیے اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی گلی کے تمام لوگوں کے پاس جائیے اور اپنا کارڈ دیجئے، کہیے کہ میں مکان نمبر فلاں میں رہتا ہوں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، اور کوئی ضرورت ہو یہ میرا فون نمبر ہے، یہ میرا مکان کا نمبر ہے، اور یہ میری بیوی کا نمبر ہے، یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے، کوئی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ آپ کا کیا نمبر ہے؟
محلے والوں سے آپ کی جان پہچان ہو نا، واقفیت ہو. آپ مر جائیں تو آپ کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو ادھر ادھر سے کوئی آ جاتا ہے، ادھر ادھر سے کوئی رشتہ دار کو فون کر دیا، باہر سے آ جاتے ہیں، محلے والے کو پتہ ہی نہیں. اچھا کون مرا؟ شادی ہو رہی ہے نہیں پتا، مر گیا کوئی نہیں پتا، بچے ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، لڑکیاں ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں. تو یہ معاشرہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ 100% مغرب کی پیروی کر رہا ہے. یہ ہے اصل چیلنج مغربی تہذیب کا، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا جی، اب آ جائیے ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں. پہلی چیز جو ہمیں سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں ملتی ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تم میں کوئی مجرد رہنے نہ پائے، ایامہ کی شادی کرو، چھڑے آدمی کی شادی کرو. لڑکا بالغ ہے، برسر روزگار ہے، رشتہ بھیجو. لڑکی بالغ ہو گئی ہے، رشتہ بھیجو. کسی کو تنہا نہ چھوڑو، مجرد نہ چھوڑو، رشتہ دو. انکحوا الایام منکم. ایامہ کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا مرد یا اکیلی عورت، چاہے وہ کنواری لڑکی ہو یا کنوارا لڑکا ہو، چاہے وہ بیوہ عورت ہو یا رنوا ہو، چاہے وہ مطلقہ عورت ہو یا مطلقہ مرد ہو. اکیلے نہ رہنے پائے. بیوہ ہو گئی، 4 مہینے 10 دن کے بعد رشتہ دو. اکیلے میں فساد ہے. اکیلا نہ رہنے دیا جائے، بغیر شادی کے نہ رہنے دیا جائے. اور اگر ایسا ہوگا، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، 3 کاموں میں جلدی کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھو. جب کوئی آدمی مر جائے فوراً تدفین کرو. اور جب لڑکی بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ آ جائے، فوراً نکاح کرو. اگر ایسا نہیں کریں گے تکن فی الارض فساد کبیر، معاشرے میں فساد برپا ہوگا. نماز اگر وقت پر ادا نہ کی جائے فساد برپا ہوگا. اور اگر فوراً تدفین نہ کی جائے فساد برپا ہوگا. اور اگر فوراً شادی نہیں کی جاتی فساد برپا ہوگا. یہ ہو کے رہے گا نا. لڑکی دیکھیے معاشرہ کہاں تک بگڑ گئے. کل کی خبر ہے، کل 14 مارچ 2019 کی 9ویں جماعت کا ایک لڑکا، 9ویں جماعت کا، لاہور کی خبر ہے، 9ویں جماعت کا لڑکا جس کی عمر ہے 15-16 سال، اور وہ اپنی ٹیچر کی محبت میں گرفتار ہوا اور ٹیچر کے ساتھ اس نے زنا کیا. ٹیچر بھی کیسی ٹیچر تھی، وہ اس کے محبت میں آ گئی. 9ویں جماعت کا لڑکا ہے. اب یہ دیکھیے معاشرہ شہری زندگی کا حادثہ ہے نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پرنسپل نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے، والدین کو فون کیا اور بتایا کہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے ہماری ٹیچر کے ساتھ اور ہم اس کو مدرسے سے نکال رہے ہیں. اور وہ چاقو لے کر آیا، اس نے پرنسپل کو بھی قتل کر دیا اور اس کی بہن وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بھی مارا، وہ زخمی ہو گئی. یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ یہ مغرب میں ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ مغرب سے سیکھی ہیں. مغرب نے ہمیں کہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا دہشت گرد مغرب ہے. آج آپ نے خبر نہیں پڑھی، نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں جاتا ہے، وہاں منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے، گن لے کر جاتا ہے، 2 آدمی اس کے پیچھے ہیں، عیسائی ہے، متعصب ہے، دہشت گرد ہے، 40 نمازیوں کو شہید کر دیتا ہے اور اتنی ہی مقدار میں لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے. یہ نیوزی لینڈ ہے. یہ کرائسٹ چرچ جو وہاں کا کیپٹل ہے، کرائسٹ چرچ، اس شہر کا واقعہ ہے. آپ ہم کو دین سکھاتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند ہیں، ہم دہشت گرد ہیں. آپ ہمارے لوگوں کی تلاش میں ہیں، آپ حکیم سعید، آپ جو ہے حافظ محمد سعید کی تلاش میں ہیں، اور آپ یہ جیش محمد کی تلاش میں ہیں. آپ ذرا خود بھی تو اپنا جو ہے چہرہ دیکھ لیجیے آئینے میں، آپ کی کیا صورت ہے؟ آپ بھی تو متعصب ہیں نا. تو یہ مغرب ہے. مغرب یہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تم بھی عورت کو آزاد کرو، تم بھی عورتوں کو ملازمت دو، تم بھی پارلیمنٹ میں عورت کو برابر سیٹیں دو.
وہ عورتیں جج ہونی چاہیے، عورتیں پولیس میں ہونی چاہیے، عورتیں فوج میں ہونی چاہیے، عورتیں بیوروکریسی میں ہونی چاہیے. ہر جگہ عورت کو لا کر بٹھا دو، کاؤنٹر پہ لا کے بٹھا دو، سیلس مین میں لا کے بٹھا دو اس کو سیلس پرسن کی حیثیت سے. عورت کو مارکیٹ میں لے آؤ، بازار میں لے آؤ. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پھر فیملی پلاننگ ہوتی ہے. اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں، آپ بچے، وہ کہتی ہے کہ میں کماتی ہوں، ملازمت کرتی ہوں، میرے لیے جو ہے زیادہ بچے پالنا میرے لیے ممکن نہیں، میرے بچے کون دیکھے گا؟ پھر وہ بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر پیسے جب آ جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں، وہ کہتی ہے کہ چلیے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ترکی جاتے ہیں، ہم جو ہے سنگاپور جاتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں، فلپین جاتے ہیں، مزے کریں گے، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں. یہ مغرب نے پٹی پڑھائی ہے. مغرب میں بھی عورت یہی کہتی ہے. میں ان سے پوچھتا تھا، میں مغرب میں رہا، کئی سال رہا مغرب میں پوچھتا تھا، سو آر یو میرڈ؟ یس ریسنٹلی. اچھا، بٹ وی آر لیونگ ٹوگیدر فار لاسٹ 10 years. ہم 10 سال سے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ابھی ہماری شادی ہوگی. میں نے کہا بچے نہیں ہیں؟ well we have to travel a lot. ابھی ہمیں دنیا دیکھنی ہے، یہ ملک جانا ہے، وہ ملک جانا ہے، سفر کرنا ہے. it's too early. ابھی ہم نے بچوں کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اب آ جائیے شادی کا مقصد کیا ہے؟ اسلام شادی کیوں پر زور دیتا ہے؟ شادی کرو، وانکحوا الایام منکم. منکم کا کیا مطلب ہے؟ من المسلمین. من المسلم، مسلمان میں کوئی اکیلے رہنے کا تصور نہیں ہے، ورنہ فساد ہوگا. دیکھیے، اگر آپ نکاح پر پابندی لگائیں گے، نکاح کو روکیں گے، کیا ہوگا؟ زنا کے لیے آپ میدان ہموار کر رہے ہیں. ایک جائز چیز کو آپ روکتے ہیں نا، ناجائز چیز ہو کے رہے گی. اچھا ادھر دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ چھوٹے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، 10 سال کی لڑکی کو قتل کر رہے ہیں. کراچی میں ایک واقعہ ہو گیا، لاش جو ہے وہاں سے پانی کی ٹنکی سے ملی، ایک لڑکی کی، 10 سال کی لڑکی کی، اور اس کی آبروریزی کی گئی تھی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اگر اس کے پاس بیوی ہوتی تو وہ 10 سال کی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑتا؟ چھوٹے بچوں کی طرف کیوں راغب ہوتا؟ اس کو جائز ذرائع اگر میسر ہوتے، وہ ناجائز کی طرف کیوں روکتا؟ کیوں جاتا وہ؟ دیکھتی، غالب کہتا ہے نا، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں. اور جب پانی کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو پانی سیلاب بن کر آتا ہے. جائز طریقوں کو آپ روک دیتے ہیں تو ناجائز طریقے سے کام ہوگا. اس بات کو سمجھیے. آپ مغرب کو سمجھیے. جو آدمی مغرب کو نہیں سمجھتا اور جو آدمی قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے مغرب کا مقلد بن کر مغرب کے پیچھے چلے گا. اس کی پوری فکر، وہ گورا انگریز ہوگا، اس کی پوری فکر مغرب کی پیروی کرے گی. ہر بات میں وہ کہے گا نہیں جی زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصے جدید و قدیم. دیکھیے، ہر زمانے میں یہ جو بدماش ہوتے ہیں وہ یہی کہتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے قالوا اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کی کہانی ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، یہ لوگ بہت ہی پرانے زمانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں. ہر زمانے کے برے لوگ یہی کہتے ہیں آپ پرانے زمانے میں، ہم نئے زمانے میں. اچھا جی، اب آ جائیے بڑی اہم آیت، سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کے دلائل میں سے ایک دلیل، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، غور سے توجہ سے سنیے. من انفسکم ازواجا، اس کی مہربانیوں میں سے، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کی اپنے نفس سے آپ کے لیے ایک جوڑا پیدا کیا. یہ نہیں کہا کہ تم بکری سے شادی کر لو، ہتنی سے کر لو، گائے سے کر لو، کتیا سے کر لو. من انفسکم ازواجا، بکرے کے لیے بکری بنائی، گائے کے لیے بیل بنایا، ہاتھی کے لیے ہتنی پیدا کی، انسان کے لیے عورت پیدا کی. من انفسکم ازواجا. اس ومن آیاتہ،
ومن آیاتی، اس کی مہربانیوں میں سے، اس کے دلائل میں سے، اس کی حکمت میں سے. من آیاتہ کا کیا مطلب ہے؟ من آیاتہ الحکمہ، من آیاتہ الحکمہ. قرآن مجید میں جہاں بھی آیات کا لفظ آتا ہے اس کے بعد ایک مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے. اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل، اس کی آیات میں سے ایک آیت، اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ اس نے تم لوگوں کے لیے، اے انسانوں، تم لوگوں کے لیے خود تمہاری اپنی جن سے ایک جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اہم بات ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یاد کر لیجئے، میرے ساتھ پڑھیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پڑھیے 4 مرتبہ پڑھیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ کیوں ہمارے لیے بیوی بنائی؟ کیوں عورتوں کے لیے شوہر بنایا؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. اللہ کتنا مہربان ہے. بیوی کے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا، شوہر کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا. میرے بغیر، شاعر کہتا ہے، میرے بغیر تجھے چین کیسے پڑتا ہے، تیرے بغیر مجھے نیند کیسے آتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں. اچھا ادھر دیکھیے، جب یہ لڑتے ہیں آپس میں، جب ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے پھر نکاح ناکام ہو جاتا ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ باہمی سکون. ٹو گیٹ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی فرام ایچ ادر. اگر یہ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ختم ہے، آپ بیوی سے سکون حاصل نہیں کرتے، بیوی سے آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، نکاح ناکام ہو گئے. یہ ہے بات کو سمجھیے. میرے پاس صبح سے شام تک اتنے فون آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، آسٹریلیا سے آتے ہیں، اتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کل ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اور ایک بڑا انجینئر امریکہ کے، وہ آگے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی، وہ میں نے فون کیا تو وہ 15 دن سے میں فون کر رہا ہوں، وہ فون اٹھا نہیں رہی. اچھا میں نے اس کو میں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو بھی لے کے آؤ میرے پاس، میں اکیلے بات نہیں کروں. وہ بھی آ گئی، دونوں آ گئے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی 15 دن تک نہ تم نے بات کی اور نہ اس نے بات کی، دونوں اپنی انا پہ اڑے ہوئے. وہ کہتی ہے میں کیوں فون کروں، وہ مجھے فون کرے. یہ کہتا ہے میں کیوں فون کروں، وہ مجھے فون کرے. دیکھ رہے ہیں ہم؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باہمی محبت ہی نہیں ہے نا. دونوں اپنی اپنی انا، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، شوہر مجھے فون کرے. وہ کہتا ہے نہیں میں قوام ہوں، میں بڑا ہوں، بیوی مجھے فون کرے. اور 15 دن سنیے، یہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. شوہر اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، بیوی اپنے آپ کو سزا دے رہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ 15 دن تک فون پر بھی بات چیت نہیں ہے ان کی. اور ہیں کیا؟ ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم آیت نمبر 31، سورہ روم قرآن مجید کی 30ویں سورت ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اللہ نے اے مردوں، اے عورتوں، تمہارے درمیان مودت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی. شادی کے ساتھ ہی، سن لیجئے، شادی کے ساتھ ہی 2 اجنبی لوگ ہوتے ہیں، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو تفکر سے کام لیتے ہیں. لیکن اگر وہ رحمت ہی اڑ جاتی ہے، وہ محبت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین نے اپنا کام کر دکھایا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ابلیس کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ انا، وار آف ایگو. انا کی جنگ ہوتی ہے. میں بہت بڑی چیز ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس دولت ہے، میں بڑے عہدے پر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میرا ذاتی مکان ہے، میری ذاتی گاڑی ہے، میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں، میں اس کی محتاج نہیں ہوں، میں خود کما کے زندگی اکیلے گزار سکتی ہوں، میں شوہر کی محتاج نہیں ہوں، میں بیوی بدل سکتا ہوں، آج طلاق دے کے میں اس کو فارغ کر سکتا ہوں.
میں بہت بڑی چیز ہوں، تو محبت کیسے پیدا ہوگی، رحمت کیسے پیدا ہوگی، خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب لعنت کس کی ہے؟ یہ مغرب کی ہے۔ مغرب سے بچیے، مغرب سے بچیے۔ علامہ اقبال جرمنی گئے، جرمنی جا کر پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور آ کر جو ہے چونکہ قرآن مجید ان کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا، ورنہ وہاں سے برباد ہو کے آتے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب، مغرب میں جا کے مسلمان ہو کے آئے۔ یہاں اچھے مسلمان نہیں تھے، جرمنی جا کے اچھے مسلمان ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کر پھر کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ مغربی فلسفہ مجھے مرعوب نہیں کر سکا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرت علی کی تعلیمات میری آنکھوں کا سرما ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے۔ تو مغرب کی پیروی سے نکلیے۔ مغرب آپ کا دشمن نمبر 1 ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی خاندانی نظام، مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام، مغرب میں عورت کا کام کرنا، مغرب کی بے لباسی، مغرب کی بے حیائی، مغرب کے اندر جسم فروشی، وہاں کا جوا، وہاں کی شراب، وہاں کا سودی نظام، یہ وہاں کی انشورنس کمپنیاں، یہ پوری کی پوری مغربی تہذیب اسلامی تہذیب سے متصادم۔ تو جو آدمی آپ میں پڑھا لکھا ہے، ایک طرف وہ قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، دوسری طرف مغرب کا گہرائی سے ناقیدانہ مطالعہ کرے، تنقیدی مطالعہ کرے۔ مغرب کے پیچھے دوڑنے والوں، بھاگنے والوں، قرآن میں ڈوب جاؤ۔ اچھا جی، اب آ جائیے اسلام میں خاندانی نظام کا ایک اور مقصد کیا ہے۔ نمبر 1، افزائش نسل۔ اس کو سمجھیے آپ۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، they are your growing fields، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس کو سمجھو، کھیتی ہے، کسان کھیتی کیوں کرتا ہے؟ اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ غور سے سنو میری بات، استنباط دیکھو میرا۔ look at my derivation۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہے، کیا مطلب ہے؟ ہوموسیکسویلٹی حرام ہے۔ ہوموسیکسویلٹی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ کھیتی نہیں ہے۔ ہوموسیکسویلٹی کے نتیجے میں بچے نہیں ہوتے۔ سمجھا تم نے؟ عورتیں تمہاری کھیتیاں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، ایک دوسرے کو جوڑا بنایا، وہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ مغرب کا مسئلہ کیا ہے؟ مغرب کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، امریکہ کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، یورپ کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، آسٹریلیا کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے، بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں سے پھر امیگریشن ہو رہا ہے، آپ دوڑ دوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی کینیڈا بھاگ رہا ہے، کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی نیوزی لینڈ جا رہا ہے، اور وہاں جا کے دیکھ لیجیے ان کا تعصب بھی۔ 40 آدمی آج مار دیے انہوں نے کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں، مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے اندر، اور وہ کہتے ہیں ہم بڑے پروگریسو۔ تعصب ان کے اندر بھی موجود ہے، عیسائی تعصب بھی ہے، نسلی تعصب بھی ہے، اور اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان کے اندر۔ اب آ جائیے اس کا مقصد یہ ہے، بچے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایک خاندان بن جائے۔ بچے جب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خاندان بنے گا۔ اچھا ادھر دیکھیے، جب شادی ہی نہیں ہوگی، بچے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر باپ کوئی نہیں ہوگا، ماں کوئی نہیں ہوگی، بیٹا نہیں ہوگا، چچا نہیں ہے، خالہ نہیں، پھوپھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہوگا نا۔ شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو رشتے بنیں گے نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَآتُوا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتے داروں کو ان کا حق دو۔ رشتے دار ہی نہیں ہوگا تو حق کہاں سے ہوگا؟ آپ بچے ہی نہیں چاہتے،
آپ کا کوئی چچا ہی نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، معاشرہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیے جب خالہ ہوتی ہے آپ کی، خالہ ماں کے برابر ہے، چچا باپ کے برابر ہے، یہ ددیالی رشتہ دار، یہ ننیالی رشتہ دار، اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ رحم کے رشتے ہیں نا، رحم یعنی یہ جو رحم کا لفظ ہے، رحم کہتے ہیں عربی زبان میں بچے دانی کو، تو رحم سے رحم ہے۔ رحم کہاں ہوتا ہے انسان کے اندر؟ وہ یہاں ہوتا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پوری مخلوقات کو پیدا کر دیا الرحمن نے، تو یہ بچے دانی اس نے اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیا، اس کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر وہی کہ اس کو جوڑو، رحم کو جوڑو، قطع رحمی نہ کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو مت کاٹو۔ تو اسلام نہ صرف یہ کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے بھائی ہے تمہارا، بھائی کو بھائی تسلیم کرو۔ یہ سگی بہن ہے، اس کو سگی بہن مانو، یہ سگا چچا ہے، یہ سگا ماموں ہے، یہ ان رشتوں کا احترام کرو، ملو جاؤ، ان سے تعلقات اچھے رکھو۔ اگر یہ رشتے ختم ہو جائیں گے تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب میں کوئی چچا نہیں ہوتا، مغرب میں کوئی خالہ نہیں ہوتی، مغرب میں کوئی ماموں نہیں ہوتا، کوئی تایا نہیں ہوتا، کوئی ملتے ہی نہیں، 50 سالوں میں نہیں ملتے، فون بھی نہیں کرتے۔ میں ایک بات کہتے ہوئے اب یہاں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں کینیڈا میں تھا، میری عمر 25 سال تھی، تو میرے ساتھ ایک خاتون کام کرتی تھی، اس کی عمر تھی 50 سال کے قریب۔ میں صبح دفتر پہنچا، اب مجھے کہنے لگی، میں نے کہا گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ وہ کہنے لگے چشتی آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے، آئی ایم ویری ہیپی، بہت خوش ہوں، بہت اچھی صبح ہے، اچھا دن ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو میرے بیٹے نے 2 سال کے بعد مجھے فون کیا، 2 سال کے بعد مجھے فون کیا۔ یہ دیکھیے یہ ہے مغرب۔ 50 سال کی بڑھیا وہ اتنی خوش ہے، اتنی خوش، کہتی ہے ہی کالڈ فرام نیو یارک، لانگ ڈسٹینس کال، اور کہتی ہے یہ مقام لوکل کال نہیں تھی، $20 خرچ کیے اس نے، 20 منٹ تک بات کی، لانگ ڈسٹینس کال، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم، ہی کالڈ می آل دی وے فرام نیو یارک، لانگ ڈسٹینس کال، 20 منٹ تک بات کی۔ اب یہ دیکھیے ماں، تڑپتی ماں ہے، یہ فطرت، اس کی فطرت سامنے آ گئی ہے، وہ بچے کے لیے بےتاب ہے، خوش ہے، اور 2 سال کے بعد بدبخت نے کال کیا ہے، 2 سال کے بعد سگی ماں کو کال کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھیے، ہم تو یہ چھلی خریدتے ہیں، یہاں مکئی، وہ کہتے ہیں چاچا ایک چھلی دے دو۔ ہم روٹی خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، چاچا جو ہے یہ دھنیا دے دو، یہ مرچ دے دو، پودینہ دے دو، کہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہم رشتے بناتے